اگر ہم سب کانٹیننٹ کے مسلمس کی ہسٹری پڑھیں تو بہت سارے فیسینیٹنگ اور جید کریکٹرز ہمیں ملیں گے. ان میں سے ایک جو میں پرسنلی جسے بہت دیر سے جانا بیکاز ہماری جو گروئنگ اپ پاکستانی بکس تھیں یا کورس بکس تھیں ان میں ان کا ذکر ہی بالکل سرے سے نہیں ملتا تھا، وہ ہیں مولانا ابوالکلام آزاد. آئی فائنڈ ہم اے ویری ویری فیسنیٹنگ کریکٹر بیکاز ان کے جو رینج آف سبجیکٹس جن میں وہ مہارت رکھتے تھے، اسلامک اسٹڈیز ہو گئی، عربک ہو گئی، میتھمیٹکس ہو گئی، لٹریچر ہو گیا، ہسٹری ہو گئی، ان کی جو گرپ تھی ان چیزوں پہ. اور اس کے بعد بھی وہ ایک گفٹیڈ رائٹر تھے، ان کے انٹرسٹ سائنس میں بھی تھے، فلاسفی میں بھی تھے، اور آبویسلی وہ انڈین فریڈم اسٹرگل میں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا، ڈیموکریسی میں بھی ان کا جو بہت زیادہ کنٹریبیوشن تھا. تو دیٹ از دیز آر آل دا ریزنز جس کی وجہ سے میں ان کو بہت زیادہ فیسنیٹلی ایک پڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں. مگر انفارچونیٹلی یہ جیسے میں نے کہا کہ پاکستان میں ان کے بارے میں زیادہ بتایا نہیں جاتا بیکاز آف سرٹن ریزنز، جس میں یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ نیریٹو سے وہ ہٹ کے بات کرتے تھے، ہندو مسلم یونٹی کی بات کرتے تھے، اور اس کے بہت زیادہ پروپوننٹ تھے. مگر میں آج اسپیسیفکلی ان کے بارے میں، شخصیت کے بارے میں تو زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا. میں ان کی جو اسپیسیفکلی جو پاکستان کے بارے میں ان کی پریڈکشنز تھیں ان کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. جو انہوں نے پریڈکشنز دیں، میں نے جب ان کو پڑھا اور ان کو کی گئی جو ان کی پریڈکشنز تھیں اس کے کو آج میں دیکھتا ہوں آفٹر 77-78 ایئرس، تو آئی فائنڈ اٹ ایون مور ہز پرسنالٹی ایون مور فیسنیٹنگ. تو میں نے کہا ذرا تھوڑا سا اس بارے میں ایک سیشن کیا جائے اور اس بارے میں ذرا دکھایا جائے ون بائی ون کہ کیا ان کی پریڈکشنز تھیں اور ہاؤ ٹرو اور انفالس دے آر 80 ایئرس ڈاؤن دا لائن لیٹس سے. تو اب آتے ہیں جی ان کی پریڈکشنز جو تھیں. یہ جو پریڈکشنز ہیں انہوں نے کی تھی ایک مولانا ابوالکلام آزاد نے بیسیکلی ایک اس وقت ایک پرومیننٹ جرنلسٹ تھے اور رائٹر آغا شورش کاشمیری، اور انہوں نے یہ ان کا ایک روزنامہ تھا چٹان جس میں انہوں نے اپریل 1946 میں یہ پریڈکشنز کی تھیں اباؤٹ پاکستان. میری نظر میں تو دے ہیو گون وے پروون ٹو بی کوائٹ ایکوریٹ، مگر یہ میں تھوڑا ون بائی ون لے کے جیسے میں نے کہا میں چلوں گا. لیٹس سی ہاؤ دے آر. تو جو پہلی پریڈکشن تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو کریشن آف پاکستان ہے دیٹ وڈ بی اے نو سولوشن ٹو دس سو کالڈ ہندو مسلم پرابلم. اب ہر ایک کا اس میں بہت زیادہ اوپینین ہے پاکستانی سائڈ، انڈین سائڈ ایز ویل، مگر آزاد کے مطابق 1946 میں ہی سیٹ کہ یہ 35 ملین جو مسلمان یا جتنے بھی مسلمان انڈیا میں رہ جائیں گے دیٹ ول لیو دیم ویری ولنریبل in an India which would be 90% Hindu after the creation of Pakistan. تو اگر ہم اب اسے 80 years down the line دیکھیں تو I find personally کہ یہ ان کی جو prediction تھی اس بارے میں this has proved to be quite accurate. پاکستانی سائڈ بھی تو اگر دیکھیں it has not created a situation which is in total harmony in Pakistan as well. مگر specifically on the Indian side this has left the Muslims in the Indian side quite vulnerable. اب آپ over the years over the last few years دیکھ رہے ہیں this has proven to be more and more visible in India as well. تو پہلی پریڈکشن میرے خیال میں تو it has proven quite accurate. اب جو سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ جو بات لگی تو سیکنڈ انہوں نے بات کہی تھی، ان کا کہنا تھا مسلم لیگ کے جو اس وقت لیڈرز تھے ان کے بارے میں کہ انہوں نے اسلام کو یوز کیا ہے ٹو گین پاور، اور جو علماء جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اس وقت کے علماء جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں دے آر آلسو پاور ہنگری. اور آزاد کے مطابق ان لوگوں کے درمیان اور اس وقت کے مسلمانوں کے درمیان دے ور ڈیپ سیٹڈ سیکٹیرین اور سب سیکٹیرین ڈسپیوٹس، اور یہ شارپن ہو جائیں گے اور ابھر کے سامنے آئیں گے آفٹر دا کریشن آف پاکستان. اور آزاد نے اس وقت یہ پریڈکشن کی تھی کہ آفٹر دا کریشن آف پاکستان جو ہے وہ ایک گڑھ بن جائے گا سیکٹیرین اور سب سیکٹیرین ڈسپیوٹس کا، اور اس میں کانفلکٹ ہوتے رہیں. اب جب میں نے پہلی دفعہ اس پریڈکشن کو پڑھا تو وہ جیسے کہتے ہیں نا آہا مومنٹ دیٹ کیم ٹو بی ٹرو، بیکاز اگر ہم دیکھیں گروئنگ اپ فرام 80s 90s 2000 اور اب ایون ناؤ دس ہیز پروون ٹو بی سو ٹرو. تو میں ایز اے پاکستانی جب یہ دیکھتا ہوں تو میں مطلب پہلی بار تو یہ اس سے میں فیسنیٹ ہو گیا کہ وہ ہاؤ ڈڈ ہی نو دیٹ دس ول ہیپن. تو دس فیسنیٹس می اباؤٹ ہز ان سائٹ لیٹس سے. تو وہ جو انہوں نے اس بارے میں کہا یہ ہیز گون ٹو بی ان پاکستان ان مائی اوپینین 100% ایکوریٹ.
اور جو ہے جو تھرڈ مجھے ان کی پریڈکشن جو میں یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا وہ جو کہ ونس اگین ہیز پروون ٹو بی سو ایکوریٹ، وہ یہ ہے کہ آزاد نے 46 میں ونس اگین کہا تھا کہ جو مسلمس انڈیا سے مائگریٹ کر رہے ہیں ٹورڈز دس نیو لینڈ پاکستان، ان کے اور لوکلز کے درمیان کانفلکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے ڈفرینٹ پروونسز میں، بیکاز جو لوکلز ہیں دے ول کلیم کہ یہ ان کا رائٹ ہے ٹو بی دیئر، اور جو ہے اٹ ول ناٹ، یہ جو اسلام کا نام کا یوز کر کے ایک اسٹیٹ پاکستان بنائی جا رہی ہے، دیٹ ول ناٹ پروو سفیشینٹ انف ٹو اوور کم دیز کانفلکٹس. اور اگر ہم دیکھیں تو یہی ہوا، اسپیشلی اگر ہم کراچی کی مثال لیں، جو 80s آنورڈ سے ہو رہا ہے، ایم کیو ایم بنی، مہاجر جو لوگ زیادہ تر آئے تھے دے ور شپ ٹو کراچی فار ون ریزن اور دی ادر پولیٹیکل ریزن، مگر ان کے درمیان there were a bloody series of conflicts which happened because of them being مہاجر. اور یہ ہم دیکھیں کہ یہ کتنا over the years has proven to be so true this prediction of آزاد as well. اور یہاں پہ نیکسٹ اگر میں اس کی پریڈکشن کی طرف آؤں وہ یہ تھی کہ ان کا کہنا تھا کہ وہاں پہ جو ہندو اس پاکستان کے لینڈ بننے جو کنٹری بننے جا رہا ہے، اس زمین پہ جو ہندو رہتے ہیں یا نان مسلمز رہتے ہیں، ان کے لیے امپاسبل ہو جائے گا ٹو اسٹے ان دیٹ کنٹری ود پاکستان ڈسپائٹ وٹ ایور از سیڈ اور پروپیگیٹڈ. اور ایونچولی وہ ان کا ایگزڈس ہونا چاہیے گا، وہ مجبور ہو جائیں گے کہ وہ یا تو کسی اور ملک چلے جائیں یا وہ انڈیا کی طرف دیکھیں. اور یہاں پہ بھی ہم دیکھیں اگر 80 سال بعد تو یہ بہت حد تک یہ بات سچ ثابت ہوئی ہے. یہاں پہ ہندوز کے ساتھ اگر لگا لیں اور ایون نان ادر مائنورٹیز سے بھی لگا لیں تو یہ بات کافی حد تک صحیح ثابت ہوئی ہے. ایون جو ادر جو سب سیکٹس ہیں یا مائنورٹی سیکٹس ہیں وہ ان پہ بھی اگر آپ اپلائی کرنا شروع کریں یہ بات آج کی تاریخ میں، تو دس از آلسو پروون ٹو بی کوائٹ رائٹ. اور فائنلی جو میں اگر اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ پریڈکشن تھی، مگر میں فائنلی جو ایک بات کرنا چاہوں گا جس کی وجہ سے پاکستان، ماڈرن پاکستان از ان دیٹ اسٹیٹ وٹ اٹ از، ان کا کہنا یہ تھا کہ آفٹر جناح اینڈ لیاقت there will be no leadership, there will be no competent political leadership. اور اس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا، پاکستان will be subject to western imperialism، اور جو مغربی طاقتیں ہیں ان کے کنٹرول میں آ جائے گا، جو اس کو پاکستان کو یوز کریں گی فار دیئر فردر جو نیفیریس قسم کے ان کے پلانز ہیں ساؤتھ ایشیا میں، ان کے لیے یوز کریں گی. تھرو پاکستان وہ اپنے کوئی مقصد پورے کریں گی. اور یہاں پہ ونس اگین اٹس اندر ون آف دوز پریڈکشنز جس کی وجہ سے میں اس بندے کی انسائٹ سے متاثر ہوا. اور جس طرح اگر ہم دیکھیں فار ایگزامپل افغان وار میں ویسٹرن طاقتوں نے پاکستان کو کس طرح یوز کیا فار دیئر اون پرپزز، فار دیئر اون ایڈوانٹیج، فار دیئر اون آبجیکٹیوز. اینڈ کیپ ان مائنڈ دس پریڈکشن آزاد واز میکنگ اباؤٹ 40 years بفور افغان جہاد ایز ویل. تو یہاں پہ بھی اگر ہم دیکھیں تو ہی پروو ٹو بی 100% رائٹ. تو یہ میں کچھ موٹی موٹی اور امپورٹنٹ پریڈکشنس کے لیے کرنا چاہ رہا تھا. آئی ول اسٹارٹ اے سیریز آن امپورٹنٹ پرسنالٹیز آف انڈین سب کانٹیننٹ. اس میں تم جو ہے ہوپ فلی ول کور ان ڈیٹیل آزاد اینڈ ادرس ایز ویل آف دا سیم ٹائم. مگر جسٹ ٹو گیو اے بٹ آف اے فلیور اباؤٹ ہو آزاد واز اینڈ ہاؤ مچ آف اے انسائٹ ہی ہیڈ اباؤٹ مسلمز آف دا سب کانٹیننٹ، اینڈ پرسنلی ہاؤ آئی ریگریٹ کہ یہ ان کے بارے میں مجھے جلدی پتہ نہیں لگا just because we were never taught about him in the way he should have been taught to us. Thank you.